الصبح بدا من امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ عبدالحکیم انصاری ایم سرامیر ضلع اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے وطن قصبہ سرامیر کے بارے میں بتایا کہ 1947 کے انقلاب سے پہلے کی بات ہے۔ وہاں ہمارے محلے کی مسجد میں لیموں کا ایک درخت تھا، وہ خوب پھلتا تھا۔ صبح کو جب ہم لوگ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے تو ہم دیکھتے کہ درخت کے نیچے کی زمین پکے پکے لیموں سے پٹی ہوئی ہے۔ مؤذن کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ تمام لیموں کو چن کر مسجد کی ایک الماری میں رکھ دیتا۔ محلے کے جس آدمی کو لیموں کی ضرورت ہوتی وہ ایک پیسہ مسجد کی الماری میں رکھ کر ایک لیمو اپنے لیے لے لیتا، یا درخت سے لیمو توڑ کر فی لیمو ایک پیسے کے حساب سے اس کی قیمت الماری میں ڈال دیتا۔ یہ جمع شدہ پیسہ مسجد کی ضرورتوں میں کام آتا تھا۔ عبدالحکیم صاحب نے بتایا کہ مسجد کا یہ نظام میرے بچپن سے جاری تھا، کبھی اس میں فرق نہیں آیا، مگر آزادی کے انقلاب کے بعد دنیا بدل گئی۔ لیمو تو اب ختم ہو گیا تھا، اس کی جگہ مسجد کے ذمہ داروں نے پپیتے کا درخت لگا دیا۔ حسن اتفاق سے پپیتا بھی خوب پھل دینے لگا، مگر میں نے دیکھا کہ پپیتے کا ایک پھل بھی پیڑ پر نہیں بچتا تھا۔ محلے کے لوگ ایک ایک کر کے سارا پھل توڑ لے جاتے۔ کسی کے دل میں شاید اس کا خیال بھی نہیں آتا تھا کہ یہ مسجد کی چیز ہے اور اس کی قیمت اس کو مسجد میں جمع کرنا چاہیے۔ پپیتا توڑنے والے ایک لڑکے کو ایک بار دیکھ لیا گیا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تم مسجد کا پھل کیوں اس طرح توڑتے ہو؟ اس کا جواب یہ تھا کہ سارے لوگ توڑتے ہیں، کیا صرف ہم توڑتے ہیں؟ جو آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ ایک علامتی مثال ہے جو بتاتی ہے کہ 50 سال پہلے مسلمانوں کی اخلاقی حالت کیا تھی اور اب مسلمانوں کی اخلاقی حالت کیا ہو گئی۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے 1947 کو حد فاصل قرار دیا جا سکتا ہے۔ 1947 سے پہلے کے دور میں ہر جگہ کے مسلمانوں کا اخلاقی حال وہی تھا جو مذکورہ مثال میں نظر آتا ہے، اور 1947 کے بعد ہر جگہ کے مسلمانوں کا اخلاقی حال دوبارہ وہی ہو گیا ہے جو مذکورہ مثال میں بعد کے دور کے لیے بتایا گیا ہے۔ دو دوروں میں اس فرق کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب بالکل سادہ ہے۔ 1947 سے پہلے کے دور میں مسلم آبادیوں میں وہ نظام کم و بیش موجود تھا جو اس معاملے میں سماجی چیک کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام۔ یہ نظام کسی سماج میں گویا سماج کا اخلاقی چیک ہے۔ جہاں یہ نظام قائم ہو وہاں کے لوگوں میں اجتماعی اخلاقیات موجود رہیں گی، اور جہاں یہ نظام ختم ہو جائے وہاں اجتماعی اخلاقیات کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کا ایک مستقل اصول ہے، یعنی باہمی زندگی میں ایک دوسرے کو معروفات کی تلقین کرنا اور لوگوں کو منکرات سے روکنا۔ اس کا مقصد وہی چیز ہے جس کو ہم نے اخلاقی چیک کہا ہے۔ اس نظام کو ہر حال میں مسلم سماج کے اندر قائم رہنا چاہیے۔ کسی مسلم سماج کا اس سے خالی ہونا پورے سماج کو خدا کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہاں نظام سے مراد کوئی رسمی یا قانونی ڈھانچہ نہیں ہے،
اس سے مراد تقریباً وہی چیز ہے جس کو موجودہ زمانے میں سماجی روایت کہا جاتا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مزاج معاشرے کے افراد میں مستقل روایت کے طور پر شامل ہو جائے۔ سماج کا اجتماعی ضمیر اس حد تک بیدار ہو کہ وہ ماحول کی اخلاقی برائی کے معاملے میں غیر جانبدار نہ رہ سکے، وہ بے چین ہو کر اس کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ یہ ایک لازمی فریضہ ہے۔ اس فریضے کی اہمیت خدا کے دین میں اتنی زیادہ ہے کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس حکم پر عمل نہیں کیا تو وہ اللہ کے نزدیک لعنت کے مستحق ہو گئے۔ بحوالہ سورہ مائدہ آیت نمبر 89۔ امام ابو داؤد نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے۔ اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا تو یقیناً اللہ تم پر اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح اس نے یہود کے اوپر لعنت کی تھی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ یہ داخلی اصلاح کا ایک عمل ہے۔ موجودہ زمانے میں کچھ لوگ اس کو احتساب عالم کے ہم معنی قرار دے کر تقریر و خطابت کی دھوم مچائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک لغو بات ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مراد احتساب معاشرہ ہے، نہ کہ احتساب عالم۔ مزید یہ کہ اس کا تعلق حکومت سے بھی نہیں، یہ ہر مسلم معاشرے میں اسی طرح جاری رہنے والا عمل ہے جس طرح اذان اور نماز کا عمل ہر مسلم معاشرے میں جاری رہتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ مسلم معاشرے کے افراد اپنے آس پاس کے مسلمانوں کی حالت سے بے تعلق بن کر نہ رہیں، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے محتسب بنے رہیں۔ جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کوئی زیادتی کرے، جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان، مال، آبرو کو کوئی نقصان پہنچائے تو فوراً دوسرے مسلمان حرکت میں آ جائے، وہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم کے حامی بن جائیں اور ہر قیمت پر معروف کو قائم کرنے اور منکر کو مٹانے کی کوشش کرے۔ اس معاملے میں پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسلم معاشرے کے لوگ اپنے افراد کا سختی سے محاسبہ کریں، وہ عملی دباؤ کے ذریعے ظالمانہ حالت کو ختم کریں اور حقدار کو اس کا حق دلوائیں۔ اگر بالفرض اس قسم کی عملی کارروائی کا موقع نہ ہو تو مسلمانوں کے اوپر فرض کے درجے میں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زبان سے غلط کا شخص کی کھلی مذمت کریں، وہ تحریر و تقریر کے تمام ممکن ذرائع کو استعمال کر کے اس کے خلاف بے اعتمادی کا اظہار کریں۔ جس مسلم معاشرے کے افراد اپنی داخلی خرابیوں کے معاملے میں ایسا نہ کریں، وہ بلا شبہ مجرم ہیں۔ قرآن و حدیث کی صراحتوں کے مطابق وہ خدا کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے، خواہ دین کے نام پر بظاہر ان کے یہاں کتنی ہی دھوم مچی ہوئی ہو۔ خدا کو وہ دین مطلوب ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ ہو، نہ کہ وہ دین جو اس کے بغیر ہو۔ ہجرت سے پہلے مدینے کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کے اوپر آپ نے انہی میں سے کچھ نگراں افراد مقرر کیے جن کو نقیب یا کفیل کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ مدینے کے مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی نگرانی کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ مدینے میں مسلمانوں کی حیثیت صرف ایک اقلیت کی تھی، جبکہ مدینے میں ابھی اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔
یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پہلا نظام تھا جو اسلام کی تاریخ میں باقاعدہ طور پر قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمان جہاں بھی آباد ہوئے اور دنیا کے جس حصے میں بھی انہوں نے اپنی بستیاں بنائیں، ہر جگہ یہ نظام بھی ضرور قائم رہا۔ کہیں باقاعدہ صورت میں کسی شخص کو مقرر کیا گیا اور اس کو حق دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے معاملات کی دینی اور اخلاقی نگرانی کرے۔ جہاں اس قسم کا تقرر نہیں کیا گیا، وہاں بھی رسمی نظام کے بغیر تمام مسلمان اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے رہے کہ ہمیں اپنے بھائی کے مسائل میں غیر جانبدار نہیں رہنا ہے، بلکہ اس میں دخل دے کر مسئلے کو حل کرنا ہے۔ یہ نظام آخرکار ایک روایت یا رواج کی صورت میں پوری مسلم دنیا میں قائم ہو گیا۔ ہر جگہ لوگ معاشرے کی اخلاقی چیکنگ کی ذمہ داری کو ادا کرتے رہے۔ 1947 سے پہلے کے دور میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ مزاج ہر بستی کے اوپر چھایا ہوا ہوتا تھا اور اس کا اتنا دباؤ رہتا تھا کہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف زیادتی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور اگر کوئی مسلمان ایسی غلطی کرتا تھا تو وہ تمام مسلمانوں کی نظر میں برا بن جاتا تھا۔ بستی کے بڑے لوگ ایسے آدمی پر سخت دباؤ ڈالتے تھے اور اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ اپنی زیادتی سے باز نہ آ جائے۔ اخلاقی چیکنگ کی یہ روایت جو دور اول سے چلی آ رہی تھی، وہ دھیرے دھیرے اپنا اثر کھو رہی تھی۔ اب ضرورت تھی کہ اس کو از سر نو زندہ کیا جائے۔ زندہ کرنے کا یہ کام ان تحریکوں کو کرنا تھا جو اس زمانے میں اسلام کے نام پر اٹھی، مگر یہاں یہ حادثہ پیش آیا کہ اسلامی تحریکوں کے پروگراموں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جز سرے سے حذف ہو گیا۔ ان کے یہاں بظاہر سب کچھ تھا، مگر وہی اصل چیز نہیں تھی جو کسی مسلمان کی دینداری کو ناپنے کے لیے ویسی ہی اہمیت رکھتی ہے جو جسم کی حرارت کو ناپنے کے لیے تھرمامیٹر کی ہے۔ ہما ورق کے سیاہ گشتہ مدعا این جاست۔ آج ہمارے ہاں ہر طرف اسلامی تحریکوں کی دھوم ہے۔ مختلف ناموں سے بے شمار تعداد میں جماعتیں اور ادارے قائم ہیں، ہر ایک اپنے دعوے کے مطابق ساری دنیا میں دین کا سراب بہائے ہوئے ہے، مگر آج ہمارے یہاں سرامیر جیسی کوئی بستی نہیں جس میں مذکورہ قسم کی مثال دکھی جا سکے۔ آج کوئی محلہ یا کوئی شہر نہیں جہاں کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہاں کے مسلمان کی جان، مال، آبرو دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں سے محفوظ ہے، جہاں کا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر محافظ اور چوکیدار بنا ہوا ہے۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جس دین کی نمائندگی کی گئی اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جز کو مکمل طور پر حذف کر دیا گیا۔ کوئی گروہ عشق رسول کی دھوم مچا رہا ہے، کوئی بزرگوں کے وسیلے کو سب سے زیادہ اہم بنا کر پیش کر رہا ہے، کوئی سیاسی اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے، کوئی فضائل اسلام کا چرچا کرنے میں مشغول ہے، کوئی مسائل اسلام کا دفتر کھولے ہوئے ہے، کسی کا اسلام تاریخی فخر ہے، کوئی احتساب کائنات کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی ملی تشخص کی حفاظت کے نام پر لوگوں کو جمع کر کے تقریر کر رہا ہے، کوئی دوسروں کے ساتھ مناظرہ بازی میں مشغول ہے، وغیرہ۔ مگر تحریکوں اور جماعتوں اور اداروں کے اس طوفان میں کوئی بھی نہیں جو ملت کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دینی فریضہ ادا کرے۔
یا لوگوں کے اندر اس کی روح بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہر ایک کی نظر صرف اپنے مفاد پر ہے، دوسرے مسلمانوں کے بارے میں ہر ایک غیر جانبدار بنا ہوا ہے۔ آج ہر مقام پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زیادتی کا شکار ہو رہا ہے۔ ہر جگہ ایک مسلمان کی جان اور مال اور آبرو دوسرے مسلمان کے ہاتھوں غیر محفوظ ہے، مگر کوئی قابل ذکر مسلمان یا کوئی قابل ذکر مسلم گروہ مظلوم مسلمان کی مدد پر نہیں آتا، حتیٰ کہ لفظی مذمت کے درجے میں بھی کوئی اس کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے خود ساختہ اسلام میں مگن ہو کر قرآن کی اس آیت کی تصویر بنا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ نازا ہے۔ باحوالہ سورہ مومنون آیت نمبر 53۔ 1947 سے پہلے کے دور میں مسلم معاشروں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ماحول تھا وہ ماضی کے تسلسل کا نتیجہ تھا۔ وہ دور اول سے ایک اسلامی رواج کے طور پر چلا آ رہا تھا، مگر اس طرح کے رواج ہمیشہ مرور زمانہ سے کمزور ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آخر کار ختم ہو جاتے ہیں۔ 1947 گویا انحطاط کے اس لمبے عمل کی تکمیل تھی۔ آزادی کا انقلاب پابندی کی ہر روایت کو بہا لے گیا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں عام ملکی سماج کی بھی تمام بندشوں والی روایتیں ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ اس طرح مسلم سماج سے بھی مذکورہ اسلامی روایات کا خاتمہ ہو گیا۔ اب ضرورت تھی کہ اس روح کو از سر نو زندہ کیا جائے۔ مسجد اور مدرسے اور جماعتیں اور ادارے سب کے سب زور و شور کے ساتھ اس کے لیے تحریک اٹھائیں۔ جس طرح زلزلہ زدہ بستی کو از سر نو بنانے کے لیے ہر طرف تعمیری سرگرمیاں جاگ اٹھتی ہیں، اسی طرح مسلم سماج میں از سر نو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرنے کے لیے تمام اہل دین متحرک ہو جاتے، یہاں تک کہ دوبارہ گزری ہوئی روایات معاشرے میں قائم ہو جائے، مگر عملاً ایسا نہیں ہوا۔ اس مدت میں مسلم رہنماؤں نے اسلام کے نام پر بہت سی دھواں دھار تقریریں اٹھائی ہیں۔ مثال کے طور پر خلافت تحریک، جہاد حریت کی تحریک، تقسیم ملک کی تحریک، شابانو مسلم پرسنل لا تحریک، بابری مسجد تحریک وغیرہ، مگر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقصد کے تحت کبھی کوئی حقیقی تحریک نہیں اٹھائی گئی۔ اگر بروقت اسی نوعیت کی طاقتور تحریک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھی اٹھائی جاتی تو اس کے بعد یقیناً ایسا ہوتا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہ روایت دوبارہ نئی طاقت کے ساتھ مسلم معاشرے میں داخل ہو جاتی، دوبارہ ہمارے معاشرے میں وہی اخلاقی دور لوٹ آتا جو 1947 سے پہلے سرامیر کے قصبے میں موجود تھا، مگر آج وہ کہیں موجود نہیں۔ تقسیم کے بعد جب ہندو اکثریت نے مسلمانوں کے اوپر زیادتیاں کی تو ان زیادتیوں کے خلاف مسلمانوں میں طوفان خیز ہنگامے جاری ہو گئے۔ تمام مسٹر قائد اور تمام مولوی قائد باہر نکل آئے، ہر طرف سرگرمیوں کا سیلاب امڑ پڑا۔ دوسری طرف ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر جو زیادتیاں کر رہا ہے وہ مذکورہ ہندو زیادتیوں سے 1000 گنا زیادہ ہے، مگر ان مسلم زیادتیوں کے خلاف آج تک کوئی ایک بھی باقاعدہ تحریک نہیں اٹھی۔ کسی بھی قابل ذکر مسلمان کی نیند اس کی وجہ سے حرام نہیں ہوئی۔ اس صورتحال کے باقی رہتے ہوئے مسلمانوں کا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں، ان کا کوئی بھی معاملہ درست ہونے والا نہیں۔
ملت اسلامیہ کے احیاء نو کے لیے ہمارا کوئی بھی منصوبہ صرف اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ اس کے ساتھ مسلم معاشرے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نظام قائم کیا جائے اور اس کو مؤثر انداز میں چلایا جائے۔ ایسا صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ مسلم رہنما اور مسلمانوں کا لکھنے اور بولنے والا طبقہ اس دینی شعبے کو بھی اسی طاقت کے ساتھ رائج کرے جس طاقت کے ساتھ وہ دوسرے مسلم مسائل کے لیے کام کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان جب تک معروف کی تلقین کرنے اور منکر سے روکنے کا ماحول قائم نہ ہو، مسلمانوں کی آپس کی رنجشیں ختم نہ ہوں گی، اور آپس کی رنجشوں کو ختم کیے بغیر ان کے درمیان حقیقی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا، اور جب ملت کسی منصوبے کے لیے متحدہ کوشش کرنے کی پوزیشن ہی میں نہ ہو تو اس میں وہ کامیابی کس طرح حاصل کر سکتی ہے؟ بار بار کا تجربہ ہے کہ ملت کے افراد ایک ملی کام کے لیے اٹھے، مگر افراد ملت کے عدم اتحاد کی وجہ سے اس کام کے لیے مؤثر جدوجہد نہ کی جا سکی۔ اگر کبھی بظاہر وقتی اتحاد قائم ہو تو باہمی رنجشوں کی وجہ سے بہت جلد وہ ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو گیا۔ باہمی رنجشیں اتحاد کی قاتل ہیں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر باہمی رنجشوں کا قاتل۔ حقیقت یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نہایت گہرا تعلق اتحاد کے مسئلے سے ہے۔ اتحاد کسی قوم کی طاقت ہے، اور اتحاد کسی قوم میں صرف اس وقت قائم ہوتا ہے جبکہ اس کے درمیان باہمی اصلاح کا وہ نظام قائم ہو جس کا شرعی نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ ہر انسانی گروہ میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے شخصی عزائم کے تحت سرکشی کرتے ہیں، وہ اپنے ایک بھائی کے اوپر زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر قوم کے دوسرے افراد فوراً مظلوم بھائی کی مدد کے لیے پہنچیں، وہ زیادتی کرنے والے شخص کی مذمت کرے، اس کو اس کے ظالمانہ عمل سے روکیں، تو ماحول اس سے بچ جاتا ہے کہ اس کے اندر باہمی نفرتیں جنم لیں جو اتحاد کی قاتل ہیں۔ اس کے برعکس ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کی فضا پیدا ہوتی ہے جو گویا قومی اتحاد کی موافق زمین ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ فرقہ وارانہ فساد ہے۔ یہ فسادات ملت کی ترقی کے لیے ہر منصوبے کو ناکام بنائے ہوئے ہیں، اور ان فسادات کے نہ رکنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم نہیں۔ یہ فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ تقریباً ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اکثریتی فرقے کے کچھ لوگ ایک مظاہرہ کرتے ہیں، مثلاً وہ جلوس نکالتے ہیں اور اس میں نامناسب نعرے لگاتے ہیں۔ اس قسم کے جلوس اور نعروں کا واحد حل اعراض ہے۔ جہاں بھی آراز کیا گیا وہاں کبھی کوئی فساد نہیں ہوا۔ پورے ملک میں ایسی کوئی ایک مثال موجود نہیں کہ مسلمانوں نے فی الواقعہ آراز کیا ہو اس کے باوجود فساد ہو جائے۔ مگر عملاً یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے کچھ جاہل اور نادان لوگ غیر ضروری طور پر جلوس والوں سے الجھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں طرف حمیت جاہلیہ کا ماحول قائم ہو جاتا ہے جو بالآخر تباہ کن فساد تک جا پہنچتا ہے۔ اس مہلک صورتحال کو ختم کرنے کی واحد کارگر تدبیر یہ ہے کہ مسلمان اپنی قوم کے ان غلط کاروں کا ہاتھ پکڑیں۔ مگر تقسیم کے بعد چھوٹے بڑے 50,000 فسادات ہو چکے ہیں، اور ایک بار بھی مسلم ذمہ داروں نے ایسا نہیں کیا
کہ وہ اپنے ان ناعاقبت اندیش نوجوانوں پر نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ 24 اکتوبر 1989 کو بھاگلپور میں ہندوؤں کا جلوس نکلا۔ جلوس مسلم محلے سے گزرنے والی سڑک پر پہنچا تو مسلم نوجوانوں نے اس کو روک دیا۔ کلکٹر گھنٹوں مقامی مسلمان رہنماؤں کے پاس دوڑتا رہا کہ آپ اپنے نوجوانوں سے کہیے کہ وہ جلوس کو نہ روکیں، وہ جلوس کو سڑک سے گزرنے دیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ یہاں کسی بھی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہونے پائے گا۔ مگر مقامی مسلمان رہنماؤں نے اپنے نوجوانوں کو نہیں روکا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ آخری نادانی کی کہ جلوس کے اوپر بم مارے۔ اس کے بعد وہی کچھ ہونا تھا جو بعد کو پیش آیا۔ یہی کسی ایک یا دوسری صورت میں تمام فرقہ وارانہ فسادات کی کہانی ہے۔ ان فسادات کی سزا اگرچہ مسلم عوام کو بھگتنی پڑتی ہے، مگر مسلم عوام یا خواص براہ راست طور پر ان میں ملوث نہیں ہوتے۔ ان فسادات کو بھڑکانے کے اصل ذمہ دار وہ پرجوش مسلم نوجوان ہیں جو ناعاقبت اندیشانہ طور پر ان میں کود پڑتے ہیں، عدم اعراض کا طریقہ اختیار کر کے آگ کو بھڑکانے کا باعث بنتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کا ہاتھ پکڑیں، وہ متفقہ طور پر ان کی مذمت کریں تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو۔ مگر 1947 سے لے کر آج تک ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا۔ ان فرقہ وارانہ فسادات پر حدیث رسول کے یہ الفاظ مکمل طور پر صادق آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں پھر وہ اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو قریب ہے کہ اللہ ان کو عمومی عذاب میں مبتلا کر دے۔ بحوالہ جامع الاصول فی الحدیث رسول صفحہ 230 تا 31۔ مسلم آبادیوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے بار بار فساد کی صورت پیش آ رہی ہے۔ جب تک یہ فسادات باقی ہیں، ملی تعمیر کا کوئی گہرا کام نہیں کیا جا سکتا۔ ملی تعمیر کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے پرامن حالات کی ضرورت ہے، اور فسادات مسلسل طور پر پرامن فضا کو دھرم بھرم کیے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اعلان کیا گیا ہے کہ اگر تم ہدایت پر قائم رہو تو کوئی نقصان پہنچانے والا تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بحوالہ سورہ مائدہ آیت نمبر 105۔ اگر تم خوف خدا پر رہو گے تو تمہارے لیے کسی اور کا خوف خطرہ نہیں۔ بحوالہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ یہاں ہدایت سے مراد یہی ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کو حکم خداوندی کے مطابق منظم کریں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم نہ رہنے ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج دعوت اللہ کا کام تقریباً معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ دعوت اللہ مسلمانوں کی لازمی ذمہ داری ہے، مگر دعوت کا کام جاری ہونے کی پہلی اہم ترین شرط یہ ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں، دائی اور مدعو کے درمیان کشیدگی اور نفرت کی فضا نہ پائی جا رہی ہو۔ مگر مسلمانوں کے کچھ جاہل عناصر غیر مسلموں سے کسی ایک یا دوسری بات پر نزاع قائم کرتے رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مسلمان اور ان کے مدعو غیر مسلموں کے درمیان مستقل طور پر نفرت اور تلخی کی فضا قائم رہتی ہے۔ اس طرح کی فضا کے باقی رہتے ہوئے دعوتی کام کبھی انجام نہیں پا سکتا۔ مسلمانوں پر فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ وہ اپنے گروہ کے ان نادان لوگوں کا ہاتھ پکڑیں جو اپنی غلط روش سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان دعوت کی فضا کو بگاڑ رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے اپنے ان افراد کو نہیں روکا تو یقینی ہے کہ ان کے بعد پوری قوم عتاب خداوندی کی زد میں آ جائے گی۔ اس فریضے کو ترک کرنے کے بعد کوئی بھی دوسرا عمل
اس کو خدا کی پکڑ سے بچانے والا نہیں۔ الصبح بدا